بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں نئے انتظامی یونٹ یا صوبے ہونے چاہیے یا نہیں، اس سلسلے میں ہم نے جس مباحثے کا آغاز کیا ہے اس ضمن میں آج ہمارے مہمان ہیں وفاقی وزیر صحت اور MQM کے مرکزی رہنما جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے اپنی بات کے لیے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ پاسبل ہے بھی یا نہیں۔ بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے۔ ابھی تو محسن نقوی صاحب کی گفتگو سے یہ بحث دوبارہ شروع ہوئی ہے، لیکن آپ لوگ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تھینک یو سلیم بھائی۔ ایکچولی ہم تو بہت عرصے سے یہ والی بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری کہنے پہ کبھی آج تک کوئی ٹاک شو نہیں ہوا، کوئی ہیڈ لائن نہیں لگی، اور کوئی جو ہے وہ کسی نے اس کو لفٹ نہیں کرایا۔ لیکن ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو تائید کر رہے ہیں۔ جو گفتگو چل رہی ہے پاکستان میں، ہم اس کی بیسکلی تائید کر رہے ہیں، اور گفتگو تو ہم نے نہیں شروع کی ڈیفینیٹلی۔ اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جب 26ویں 27ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو ہمارا آرٹیکل 140A کی ترمیم لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس کے حوالے سے ایک تشریح کا ایک پورا ترمیمی پیکج جو ہے وہ جمع تھا پارلیمنٹ میں، اور اس ترمیم کو پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ کر لیا، کیبنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا، اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایکسیپٹ کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے اس کو 26ویں ترمیم میں بھی اس کو ویٹو کیا، اور 27ویں ترمیم میں بھی اس کو بلڈوز کر دیا، وداؤٹ اینی لاجک، وداؤٹ اینی ریزن۔ اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ آج آپ ہمیں اپنے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ مجھے سیوریج، پانی، روڈ انفراسٹرکچر، اور مجھے PFC ایوارڈ نہیں دیتے، آپ NFC ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں جب بھی نئے صوبوں کی بات ہوگی، نئے ڈسٹرکٹ، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوگی، یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہوگی، ہم اس تحریک کا ہراول دستہ بنیں گے۔ یہ میں نے کوئی 2025 نومبر میں یہ والی بات کی، اور آج وہ وقت آ گیا۔ آپ نے پوچھا ریزن، 70 سالوں میں ایسی کوئی ریزن نہیں دی مجھے صوبائی حکومت نے، پیپلز پارٹی نے، کہ ابھی 18 سالوں سے ان کی حکومت ہے، کہ ہم صوبہ سندھ کی حکومت کی تائید میں کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارا ہم سے بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے کوئی ایسی ریزن نہیں ہے۔ ہمیں کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے، پہلے ہمارے اوپر کوٹا، پورے پاکستان میں کہیں کوٹا نہیں، ہم پر کوٹا ہے۔ اب آج کی یہ حکومت جو ہے وہ ہمیں کوٹا بھی، ہمارا جو جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا بھی کہا جاتی ہے۔ پھر ہمیں پینے کا پانی نہیں دیتے، ہمارے بچے گٹر میں گر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچل کر مارا جاتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ایک روڈ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، ایک پیون کی بھی نوکری ہمیں نہیں دیتے۔ 18 سالوں میں ہم کوئی نوکری نہیں ہے، جو بچوں کی تعلیم تباہ برباد ہو گئی، پیلے اسکول تباہ برباد ہو گئے۔ کوئی ایک ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہوں کہ نہیں یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، ہمیں جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ تو ہم جیتے جاگتے لوگ ہیں ہماری نظر میں، اور پھر نظام ایسا ہے کہ آج کراچی 38% ہے پوری سندھ کی آبادی کا، اور حیدرآباد ہے 5%، ہم یہ ملا کر 43% ہوتے ہیں۔ اس نظام میں پورا حیدرآباد اور پورا کراچی ایک بھی ووٹ نہ دے اس صوبائی حکومت کو، ہم اپنا وزیر اعلیٰ نہیں چینج کر سکتے۔ تو اگلے 100 سالوں تک ہم اپنا وزیر اعلیٰ چینج نہیں کر سکتے۔ تو وزیر اعلیٰ اس کو، اچھا حکومت کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے اس کو جو ہے وہ ووٹوں سے آؤٹ کرنے کی، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ ہم اسے ہٹا نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے ہم اسے ہٹا نہیں سکتے، پاور ساری اس کے پاس ہے، پاور بھی وہ کہ جو کہ نیسیسٹیز آف لائف ہیں، پانی، سیوریج، روڈ انفراسٹرکچر، جاب، پولیسنگ۔ تو ہم کہاں جائیں آخر؟ تو ہمیں تو کوئی بھی امید کی کرن نظر آئے گی، ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ نہیں تو لوکل گورنمنٹ اگر طاقتور بھی ہو جائے تو وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ تو انہوں نے جیتا ہے۔ وہ اس وقت جیتا ہے نا سلیم بھائی کہ جب ہم نے بوائیکاٹ کیا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس دن MQM جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں حصہ لے گی تو وہ وہ نہیں جیتیں گے کراچی حیدرآباد، وہ نہیں جیت سکتے کراچی حیدرآباد، اور جتنے ووٹوں سے جیتا ہے تو اتنے تو ہمارے کونسلر ووٹ لیتے ہیں، جتنے وہ ووٹوں سے وہ جیتے ہیں، وہ تو ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا نا، اس لیے وہ جیتے۔ لیکن ایک با اختیار مقامی حکومتوں کے بعد کیا یہ ضرورت پوری نہیں ہو جاتی اور نئے صوبوں کی
بات غیر ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو دیکھیں کیوں نہیں میں سمجھ کہتا ہوں. دیکھیں پاکستان 1951 کی جو مردم شماری ہے 3.70 کروڑ ہیں پاکستان کے لوگ اور 4 صوبے ہیں. آج جو ہے وہ 2023 کی مردم شماری ہے 24.5 کروڑ ہیں. لیکن آج میں چونکہ ہیلتھ کی ذمہ داری میرے پاس ہے تو میرے پاس ویکلی ڈیٹا آتا ہے. آج ہم 26.5 کروڑ ہیں. ہم 26.5 کروڑ ہیں آج. اور ہم 2030 میں جو ہے وہ دنیا کے چوتھے بڑے ملک ہو جائیں گے 5 میں سے. آج بھی ہم 4 صوبے ہیں. ہماری سراؤنڈنگ میں افغانستان 34 صوبے لے کے بیٹھا ہوا ہے, 4.5 کروڑ کی آبادی ہے. سری لنکا 2 کروڑ کی آبادی ہے, 9 صوبے لے کر بیٹھا ہوا ہے. ایران میں کوئی 27 صوبے ہیں, انڈونیشیا میں کوئی جو ہے 32 صوبے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ملک کے اندر انڈیا کی آپ دیکھ لیں, یہ تو ایک نارمل پروسیس ہے. گھر کے اندر اگر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اوپر کا فلور آپ ڈالتے ہیں, گھر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, گھر ٹوٹ تھوڑی جاتا ہے. یہ تو عجیب سے ایک منطق بنا رکھی. تو یہ تو آپ جو بھی ڈسٹرکٹ اپنے صوبائی دارالخلافہ سے جتنی دور ہے اتنا پسماندہ ہے. کراچی حیدرآباد میں تو کچھ بھی ظلم نہیں ہے. جو ظلم جو ہے وہ لاڑکانہ میں, شکارپور میں, خیرپور میں, نواب شاہ میں اور جیکب آباد میں, جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں, وہاں سے مائیں بہنیں 12 کلومیٹر دور جا کر جو ہے وہ مٹکے میں پانی لے کر آتی ہیں. تو یہ تو نہیں لوگوں کو تو نہیں ڈیلیور کر پا رہا یہ والا نظام. لیکن خود کراچی تو صوبائی دارالحکومت ہے, وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھتے ہیں, میئر ادھر بیٹھتے ہیں, لیکن آپ لوگ تو روزانہ کراچی کا رونا روتے ہیں. نہیں, کراچی کا تو رونا روتے ہیں کیونکہ ہم اگر کراچی کو نہیں بچا پائیں گے تو ہم جو ہے لاڑکانوں کو کیا بچائیں گے. دیکھیں ابھی جو ہے وہ اندرون سندھ میں اور کراچی حیدرآباد میں یہ فرق ہے کہ ان بیچاروں نے اس تمام محرومیوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر کئی دہائیوں پہلے ہی وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. ہم آج تک ریزسٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے 20 سالوں کے بعد جو ہے وہ 15 سالوں کے بعد ہمارے پاس سے بھی آپ کو آواز نہ آئے, کیونکہ یہ جو نلکا لگا ہوا ہے ہمارے گھروں میں, آج ہمارا جو بچہ ہے اس نے جو ہے وہ نلکے میں پانی آتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ 20 سالوں کے بعد کہے گا یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے, اس کو کیوں لگایا ہوا ہے. تو ہمارے گھروں سے کراچی سے نلکے ہی غائب ہو جائیں گے کیونکہ نلکوں میں پانی آتا نہیں ہے. تو آج ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, ان میں ہم میں فرق ہے کہ وہ بیچارے ہتھیار ڈال چکے ہیں, ہم ریزسٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود بھی آزاد رہنا ہے اور ان کو بھی آزاد کرنا ہے. تو حالات تو بہت خراب ہیں. آپ حالات دیکھیں, ملک میں بلوچستان میں جنگ چل رہی ہے, خیبر پختونخوا میں جنگ چل رہی ہے. اگر پنجاب اور سندھ میں جنگ نہیں چل رہی تو کوئی بندہ آپ کو جو ایسا نہیں ملے گا جو خوش نظر آ رہا ہو. آپ اس سے بات کریں وہ ناراض ہیں. اچھا, اب یہ ریاست نے تو حکومت نے پہلے دن بجٹ میں 8,884 ارب روپے ڈویزبل پول میں دے دیے چاروں صوبوں کو. میرے صوبے کو اس سے ملے 2,263 ارب روپے. اب یہ 8,884 ارب روپے 4 لوگوں کو ملیں, 4 افراد کو, جن کو آپ وزراء اعلیٰ کہتے ہیں. اس 4 لوگوں سے نیچے اس صوبے میں کسی شہر, ڈسٹرکٹ, گاؤں, گوٹ میں جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. تو وہ جب آپ اپنی بد انتظامی کی, وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا مسئلہ ہے. اگر جو ناراض ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ کا ایک عام آدمی, نیچے کا لڑکا, وہ جب ناراض ہو کے ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو آپ اسی فوج کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آؤ فلاں جو ہے وہ ہو گیا ہے, غدار ہو گیا ہے, آؤ لڑائی کرو. 70 سالوں سے آپ کا یہ نظام غدار پیدا کر رہا ہے اور آپ اپنی فوج سے جو ہے وہ اس کو لڑواتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویشس سائیکل اب ختم ہونا چاہیے. لیکن وزیر اعلیٰ پہ چیک کے لیے صوبائی اسمبلی ہے جس میں آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, تو وہ ان پہ چیک نہیں رکھتے. نہیں, وہ یہ پروونشل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین, ہیڈ, وزیر, اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. انہوں نے وہ سیٹ بھی نہیں دی, انہوں نے اپنا بندہ لگا رکھا ہے. ان کا اپنا ایم پی ہے, پبلک سروس کمیشن کا جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہے چیئرمین ہے. اچھا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین وہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو امیجن کریں کہ گورنمنٹ بھی ان کی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی انہوں نے اپنے بار رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ سلیم بھائی, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نمبر, میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی حیدرآباد ملا کر 43% ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے, اور اس تناسب سے 43% وہ سیٹیں نہیں ہیں یہاں کی. وہ تو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہم شہری حلقوں کے سیٹیں جو ہے وہ لاکھوں لوگوں پر ہیں اور وہاں ہزاروں لوگوں پر ہیں. تو مردم شماری سے لے کر الیکشن کمیشن کی سیٹ کی جیری مینڈرنگ سے لے کر, اور پھر تو انہوں نے پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جس نظام میں آپ کبھی جو ہے وہ غلط کام کرنے پہ اس
اس وزیر اعلیٰ یا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں لا دے سکتے. اسی لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جب چھوٹے ہو جائیں گے اس کا فرق کیا ہوگا کہ اس علاقے کے لوگ اپنے اگر کوئی ان کو مطمئن نہیں کر پا رہا اپنی کارکردگی سے تو وہ اگلے ووٹ میں ان کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنا ذمہ دار اپنا حکمران چینج کر سکیں. آج کے نظام میں یہ حق نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی نے اپنی کارکردگی سے اندرون سندھ کے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا ہوتا تو بار بار ان کو ووٹ کیوں دیتے؟ اس طرح کے آپشن کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ آر اوز کا نظام نہ ہو, اگر جو ہے وہ جوڈیشری کا جو لیتے ہیں وہاں پہ وہ اور اتنا پیسہ خرچ نہ ہو رہا ہو تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں جیت سکے. آپ اگر نمبرز نکال کر دیکھیں تو اب سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, 8 سال پہلے کی بات ہے, کوئی بڑی تھن میجورٹی ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی. یہ تو پہلے عمران خان صاحب کو چلانے کے لیے ریاست کو ضرورت پڑ گئی کہ پیپلز پارٹی کو خاموش رکھنا ہے تو اس کی کاسٹ پے کی کہ وہ کو پی ایم ایل این سے نہ مل جائیں. پھر عمران خان کو گرانے کے لیے پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی. اب اس حکومت کو چلانے کے لیے ان تینوں جو مجبوریاں ہیں اس کا فائدہ پیپلز پارٹی نے خوب اٹھایا. اور وہ کیا اٹھایا؟ اپنے سارے مخالفین کو کان پکڑ کے ایف آئی آر کاٹ کے ان کے پانی کو بند کر کے ان کو کان سے پکڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل کیا. جتوئیس کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے, مہر کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے, شیرازی کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے, پیر پگارا کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے, ارباب رحیم کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے. یہ سب لوگ, اور یہ بہت میں نے 3 اپنے اس پولیٹیکل کیریئر میں 3 اینٹائی پیپلز پارٹی حکومت دیکھی ہے میں نے سندھ میں. ایک حکومت کا میں خود حصہ رہا ہوں. میں 2002 میں جب ایم پی اے بن کے گیا ہوں, میں 2003 میں منسٹر بنا تو علی محمد مہر میرے وزیر اعلیٰ تھے, اور جب 2 سالوں کے بعد جب وہ ریپلیس ہوئے تو ارباب غلام رحیم میرے وزیر اعلیٰ تھے, اور اس سے پہلے لیاقت جوتوئی تھے, اس سے پہلے جو ہے وہ جام صادق تھے. تو ایسی بات نہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے, سندھ ہے, جب سے پیپلز پارٹی حکمران, یہ تو اس 10 سالوں میں ایسا ہوا ہے. آپ وہ دیکھیں نا 2008 کے ان کے نمبرز اٹھا کے دیکھیں کہ محترمہ کی شہادت 2007 میں ہوئی ہے اور ان کو جو ہے سمپیتی ووٹ ملا ہے. ٹوٹل 8 سیٹوں کی برتری تھی, ٹوٹل 8 سیٹوں کی برتری تھی ان کے پاس. لیکن تشدد کا ریکارڈ پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے, ایم کیو ایم کا ہے. دیکھیں اس تشدد کے ریکارڈ کو جو ہے وہ اس سے تو ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو ہی نقصان ہوا نا. اور اس تشدد والے کام کو ختم کس نے کرایا؟ اس تشدد والے کام کو کوئی 40 سالوں میں ختم کرا سکا؟ ہم نے ختم کرایا. اور ہم نے جو ہے وہ اپنی انرز جو ہے وہ کریکشن لگائی. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ پارٹی کے لوگوں نے اپنا لیڈر ہی بدل دیا. مطلب یہ کوئی پارٹی میں سارے تو فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے نا, ہر پارٹی میں جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہوں گے, غلط چیزیں, لیکن کسی پارٹی میں اتنا کانشیس لیول نہیں تھا, ضمیر کسی کا نہیں تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو کر غلط کاموں کے اوپر اپنا جو ہے وہ اپنے لیڈر کے خلاف کھڑا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے, اور وہ لیڈر بھی کون سا, جو سچ بولنے کی, جس کے پاس سب سے چھوٹی سزا موت ہے, یا تو آپ جو ہے وہ دنیا چھوڑیں یا آپ پہ ملک چھوڑیں. اس لیڈر کے سامنے کھڑے ہونا, اور جبکہ ہم اس کے بینیفیشری تھے, تو یہ بھی کریڈٹ آپ ہمیں دینا. اگر آج جو ہے وہ تشدد نہیں ہے تو یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں جاتا, یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے اس تشدد کو ختم کروایا الحمدللہ. اچھا, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تو دوسرے بنانا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنی آواز اس میں شامل کی ہے, تو کون بنانے چاہتا ہے پاکستان میں نئے صوبے؟ دیکھیے ہم نے تو جو ہے وہ ہم نے تو محسن نقوی صاحب کی تقریر سنی اور اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی. تو ہم بھی اس کی تائید میں لگ گئے, محسن نقوی صاحب کی گفتگو کی تائید میں لگ گئے, اور بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان کی ڈیفینیٹلی جو حکومت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. وزیر اعظم جو ہے وہ, اور انہوں نے بھی بعد میں تصحیح کی, وزیر اعظم کام کر رہے ہیں, وزیر اعظم اپنا پیسہ دے دیتے ہیں. 8,884 ارب روپے نہیں روکے دے دیے, اور وزیر اعظم تو اور فیڈرل گورنمنٹ تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہے, وہ تو پیسے دے دیتی ہے پہلے, نہ اس پیسے میں سے ان کو لون دینا پڑتا ہے, نہ اس کے انٹرسٹ کو پے کرنا پڑتا ہے, نہ فوج کو پیسے دینے پڑتے ہیں, نہ پی آئی اے کو پیسے دینا پڑتے ہیں, نہ آپ کو ریلوے کو پیسے دینے پڑتے ہیں. وہ تو صرف اور صرف, تو وہ سارا پیسہ تو لیکیجز میں جا رہا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں یہ دبئی کی جو پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے وہ ہمارے یہاں ہمارے لوگوں کی خریداری کی وجہ سے بنتی ہے. یہ جو سارا پیسہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو ملک میں تو نہیں لگ رہا پیسہ. یہ نہیں تو محسن نقوی صاحب تو آپ کی طرح ایک وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے بات کہہ دی تو آپ بھی بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. نہیں, وہ اہم وفاقی وزیر ہیں, وہ صرف وفاقی وزیر نہیں ہیں, بہت اہم وفاقی وزیر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ چیزوں میں ان ہیں, اور وہ ان کی کبھی ایسی نہیں رہی کہ وہ کبھی
ویسی باتیں کرتے ہوں، بہت کم وہ بولتے ہیں، اور جب پھر لوگوں نے ان کو سیریس لیا تو یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے نا. تو میں تو فالوورز میں ہوں نا، میں تو اس میں اس بات کی تائید کرنے والوں میں ہوں. میں نے تو یہ گفتگو شروع نہیں کیا کی. ان کی گفتگو سے آپ لوگوں نے یہ مطلب لیا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نئے صوبے بنے؟ نہیں، ان کی گفتگو سے میں نے یہ مطلب لیا کہ جو بھی ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی ریاست کے جتنے ستون ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہے، اس میں حکومت کے بڑے لوگ بھی شامل ہیں، وزیر اعظم شامل ہیں، وزیر اعظم کی پارٹی کے لوگ شامل ہیں. ایون کہ وہاں پر اس بات کی ریئلائزیشن ہو چلی ہے کہ اب پاکستان میں ایک عام آدمی، انہوں نے ساری کوشش کر کے دیکھ لی، ایک عام آدمی کو اختیارات اور وسائل نہیں پہنچا پا رہے، اس کو گورننس نہیں اپنی اچھی انٹینشن ہونے کے باوجود، فنڈز ہونے کے باوجود، وہ ایک پاکستانی کو مطمئن نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ایک پاکستانی ڈس انفرنچائز ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ملک سے بددل ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ریاست سے بددل ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ، اور نوجوان آپ کے 22 کروڑ میں کو 15 کروڑ آپ کے نوجوان ہیں، تو یہ ان خطرات کو، اور پھر سوچتے ہوں گے نا جو ملک کے چلانے والے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، بھئی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جنگ چل رہی ہے 2 صوبوں میں. اچھا بھئی مان لیا کہ بھئی باہر کی جو ایجنسیاں ہیں یا باہر کے ہمارے دشمن ممالک ہیں، ہمارے وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن مٹیریل آپ کو اتنا کہاں سے مل رہا ہے؟ ان کو آپ کے اپنے ملک کے لوگ مل رہے ہیں نا. تو کیوں لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے، اگر جو بھی زوم ان کرے گا، کہ کہیں نہ کہیں ان محرومیوں سے مایوس ہو کر جب انسان پاکستانی ریاست سے بددل ہو رہا ہے تو وہ پھر ہتھیار اٹھاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو ہم 70 سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس والی بات کی ریئلائزیشن، کیونکہ یہ حکومت بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہے، پیسے اور نیت ہونے کے باوجود عام لوگوں کو جو ہے وہ شاید ہم اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو کہیں نہ کہیں یہ گفتگو، یہ ریئلائزیشن ضرور ہے جس کا اظہار جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے کیا. یہ بات آپ نے کس بنیاد پہ کی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور پارلیمنٹ سے یہ سب کچھ ہو جائے گا نئے صوبوں؟ نہیں، دیکھیے مجھ سے سوال یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جو ہمارے وزراء، وہ کیبنٹ میں لے کر کیوں نہیں آتے اس مدعے کو؟ تو ہمیں رانا صاحب کو پتہ ہے کہ کیبنٹ میں کہاں، تو اس پہ میں نے کہا کہ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا، میں پورے کوٹ ان کوٹ کر، رانا ثناء اللہ صاحب کا بہت احترام کا رشتہ ہے میرے ساتھ، میں ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں. وہ تو بڑے بھی ہیں، سینئر ہیں پولیٹیشین، اور جو جب سے ان کے اوپر یہ ہیروئن والا کیس ہوا تھا تو جب سے تو میں ان کا فین ہوا ہوں، میں تو بہت ووکل رہا ہوں ان کی سپورٹ میں، اور ان کو اور ان کی جیسے کہتے ہیں کہ مضبوط رہنے میں. میں نے سے بہت بذات احترام ان کو یہ والی بات کہی کہ 26ویں ترمیم آئی، 27ویں ترمیم آئی، کیبنٹ میں تو ایک سیٹ ایجنڈا آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بات کرتے ہیں اور ختم ہو. اور وہ کیبنٹ میں آج تک کبھی اوپن فورم پہ اس طرح سے کھلے جو ہے وہ پروجیکٹس نہیں آئے یا کھلے ایجنڈا نہیں آئے کہ بھائی جس کا جو دل چاہا جو آ گیا. تو جس طرح سے 26ویں ترمیم آئی، میں نے بتایا کہ اس میں بھی کوئی اس طرح کی اسی دن آئی، اسی دن منظور ہو گئی. 27ویں ترمیم، اچھا پھر ایسا نہیں کہ کہیں پہ بحث نہیں ہوتی ہوگی، یقیناً جو لوگ میٹر کرتے ہوں گے، چھوٹا گروپ، کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بہت ڈیلیبریشن ہوتی ہوگی. لیکن کیبنٹ چونکہ بہت بڑا فورم ہے مجھے لگتا ہے، تو شاید یہ ضرورت سمجھی جاتی کہ بھئی کیبنٹ میں لا کر بہت دیر تک اس کے اوپر بحث نہ ہو. تو میرا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ جس طرح 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ترمیم ہو گئی، اور کیبنٹ میں تو چند گھنٹوں تک اس کی جو ہے وہ ہوئی، لیکن اس سے پہلے کئی ہفتوں کئی مہینوں تک اس کی جو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، کمال صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر صحت اور MQM کے مرکزی رہنما جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ لوگ کس بنیاد پہ
نئے صوبوں کا قیام چاہتے ہیں، لسانی بنیادوں پہ، تاریخی بنیادوں پہ یا انتظامی بنیادوں پہ؟ نہیں، بالکل انتظامی بنیادوں پہ سلیم بھائی. لسانی ہمارا تو جو ہے وہ کراچی تو لسانی بنیادوں پہ ہے ہی نہیں. کراچی میں ساری قومیتیں رہتی ہیں اور ہم اب لسانی پارٹی نہیں ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ہے. اب ہمارے پاس تو ایون کہ پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ کئی زبانیں بولنے والے. سوراب گوٹ کا ہمارا علاقہ ہے، ہمارا اقبال محسود ہمارا ایم این اے ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ منگو پیر کے علاقے میں ایم پی ہے ہمارا جو ہے وہ پختون ہے. میں جس علاقے سے میں الیکشن میں نے لڑا ہے وہاں پہ بڑی تعداد جو ہے وہ نان اردو اسپیکنگ کی ہے. تو ہم بالکل انتظامی بنیادوں پر یہ صوبے یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہتے ہیں اور کوئی صوبے کی باؤنڈری ہم چینج نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ذہنوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسی صوبے کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہتے ہیں کہ آج اگر یہ 2263 ارب روپے ایک وزیر اعلیٰ کے پاس آ رہے ہیں تو کل 6 وزیر اعلیٰ کے پاس آ جائیں اور وہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ جو ان کے ووٹوں کے لوگوں کی تعداد وہ کم ہو جائے تاکہ اگر کوئی غلطی کرے تو اگلی دفعہ اس کو چینج کر سکیں. وہ آج اس وزیر اعلیٰ کو وہ اپنے ایک مخصوص حصے سے ووٹ لے کر آ جاتا ہے، اس کے آپ کے ووٹوں کی اس کو ضرورت ہی نہیں. تو ہم اور جو پاکستان میں کئی فورمز پہ میں نے دیکھا اور میں نے سنی بات کہ بھئی یہ جو ہمارے ڈویژنز ہیں انہی کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں کنورٹ کیا جائے. ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں. نہیں، آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور صوبے میں آپ کے نزدیک کیا فرق ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم صوبے کی حدود کو چینج نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ تو اسی صوبے کی آپ اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی بنائیں گے تو آپ اسی صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بناتے ہیں نا. یہاں پر آپ صرف اور صرف جو ایگزیکٹو پاور ایک وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، آپ وہ جو ہے ایک تو اختیارات اور وسائل اس کو دیں اور پھر آپ اس کو جو ہے وہاں کی پیرالل وہ کام وہ صوبے کی طریقے سے ہی کرے گی نا. مطلب لیکن اس میں اندر وہ صوبے سے کوئی نیا صوبہ نہیں ہوگا. مطلب اس کا کوئی اس صوبے سندھ کی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے. ہمارا یہ خیال ہے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ماتحت ہو؟ نہیں، وہ تو پھر پیرالل آئینی قانونی حیثیت ہوگی جو اس وقت ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی قانونی حیثیت ہوگی نا سلیم بھائی. اس کو آپ جو آج آپ ڈیوالو کریں گے، جو آپ آج ایک وزیر اعلیٰ کو دے رہے ہیں کل آپ کے پاس 6 وزیر اعلیٰ ہوں گے. ہاں، تو وہ تو نئے صوبے ہو گئے نا. آپ پھر اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں جو وہ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ صوبے کی تو باؤنڈری ایسی ہوتی ہے. صوبہ جب ہو تو آپ اس میں سے کوئی کارو آؤٹ کر کے باہر لے جاتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ آپ صوبے کی اس صوبے کی حدود کو تو چینج، اس کی آؤٹر باؤنڈری کو تو چینج نہیں کر رہے نا. آپ اس کی آؤٹر باؤنڈری کو، اس کی باؤنڈری کے اندر ہی آپ جو ہے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا رہے ہیں، اس لیے شاید اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہتے ہیں. نہیں، تو یہ کوئی مثال ہے اس کے کوئی صوبے کے ماتحت صوبے ہو؟ نہیں، ماتحت تو نہیں ہوں گے. ماتحت نہیں ہوں گے، ڈیسنٹرلائز کریں گے نا. آپ ایک جگہ اختیارات ہیں، آپ 6 جگہ اختیارات دیں گے. تو صوبے کی حدود تو چینج ہو گئے جب آپ نے نئے صوبے بنا دیے ڈویژن کی سطح پہ. صوبے تو آپ کو صوبہ سندھ اگر ہے، سندھ کی آج جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر یہ جو ہے وہ کارو آؤٹ ہو رہے، اس باؤنڈری کے باہر نہیں جا رہے. پنجاب اس صوبہ سندھ کو لے کر کہیں پنجاب نہیں جا رہے، پنجاب کی باؤنڈری میں نہیں گھس رہے، اور پنجاب کے کسی حصے کو لے کر صوبہ سندھ کی باؤنڈری میں نہیں آ رہے، یا بلوچستان نہیں جا رہے ادھر سے. یہ اسی صوبے سندھ کی باؤنڈری کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا رہے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریشن کے بجائے آپ کے جو ہے وہ 6 ایڈمنسٹریشن کے اگر کسی کو 9 گھنٹے کا سفر کر کے جو ہے اپنے وزیر اعلیٰ یا اپنے سیکریٹری کو، اپنے جو ہے سیکریٹریٹ کو یہاں پر آنا یا ہائی کورٹ ادھر آنا ہے کراچی، وہ اس کو جو ہے وہ 1.5 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی مسافت پہ وہاں پر سیم یونٹ وہاں پر مل جائے. یہ والی بات ہے. نہیں، وہ تو مثلاً اگر ہزارہ صوبہ بنتا ہے تو ہزارہ کی زمین کوئی وہاں سے کسی اور جگہ نہیں جائے گی، وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی رہے گی اس لحاظ سے، لیکن وہ تو الگ صوبہ ہوگا نا. تو اس طرح تو آپ کا بھی اگر کراچی ہوگا پھر باقی ڈویژن جو ہے وہ الگ الگ صوبے بن جائیں گے. جی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو صوبے اگر کہنا چاہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. فنکشن اس کا مور اور لیس جو ہے وہ صوبے والا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. آئی مین جو گفتگو ہے، جو بات ہے، جتنی ہم نے سیمینار اور جو جتنے تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، جتنی کیس اسٹڈیز پیش کی جا رہی ہیں، تو یقیناً اسی لیے تو یہ ساری گفتگو ہے کہ بھائی یہ والا وزیر اعلیٰ نہ تو لوکل گورنمنٹ کا اختیار دے رہا ہے اور وفاق سے بھی اس نے جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں بھی سب کچھ لے لیا. تو یہ تو جو ہے وہ آپ ہی کے پروگرام میں شاہ فرمان صاحب کی میں کے جملے کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ تو 4 ملک بن گئے، اور بالکل ٹھیک بات ہے.
یہ تو 4 صوبے نہیں 4 ملک بن گئے. ان کو پہلے دن وفاق سے پیسے لے کے, ان کو وفاق سے کچھ اور چاہیے نہیں, وفاق پھر ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. تو آپ آؤٹ کم دیکھیں نا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے. اس کا آؤٹ کم آج سارے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے 8,884 ارب روپے, اگر اس کا کوئی 30% 40% لگ جائے تو پتہ نہیں باہر آ جائے. میرے صوبے کی تو میں کم سے کم یہ کہوں کہ باہر آ جائے, نہیں لگ رہا. مجھے لگتا ہے کہ اس کا 20% بھی نہیں لگ رہا. نہیں تو اب اس کے لیے جو اولین قدم ہے آئین کی روح سے, وہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ. تو پنجاب اسمبلی نے تو باولپور صوبے اور جنوبی پنجاب کے حق میں قراردادیں منظور کی ہیں, لیکن سندھ اسمبلی نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو آپ لوگ کس بنیاد پہ بنائیں گے؟ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلی بات سلیم بھائی کہ پاکستان کے آئین میں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین ہے, اس میں صوبے کا ذکر ہے, صوبے بنانے کے طریقہ کار کا ذکر ہے, رائٹ. تو ایک تو یہ بات, ابھی ہم اس والی بات پہ نہیں جاتے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, لیکن ذکر ہے کہ صوبے بنائے جا سکتے ہیں. تو صوبے کی بات کرنا ایک تو کفر نہیں ہے اور غداری نہیں ہے, نمبر 1, ٹھیک ہے. یہ عین آئینی بات ہے. اب آپ نے جو بات کی اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی طریقہ کار تو بہت مشکل ہے کہ ایسا کیسے ہوگا. تو یقیناً آئین میں کوئی سقم رہ گیا ہوگا نا, پاکستان کے آئین میں کوئی سقم رہ گیا ہوگا. جبھی تو آپ نے اب تک 27 ترامیم کر دی ہیں, اس میں آپ نے 27 ترامیم کر دی ہیں. تو آج میں اگین بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہم تو اگر 50 سالوں سے بول رہے ہوں گے, اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوں گے, اپنے حق مانگ رہے ہوں گے, اور اس میں اگر ہم نے کبھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی صوبے کی بات, تو بھئی پاکستان میں کس نے توجہ دی؟ کسی نے نہیں. آج توجہ اس لیے ہے, میری وجہ سے نہیں ہے, آج توجہ اس لیے ہے کہ پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کو چلانے اور بچانے کا کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی. اس لیے ساری ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک کام کریں گے, ہم پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے, ان کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑے, کیونکہ انہوں نے ابھی حال ہی ابھی انہوں نے میری 26ویں آئینی ترمیم کو رد کیا ہے, میری 27ویں آئینی ترمیم کو رد کیا ہے, جس میں ان سے پانی, سیوریج, روڈ انفراسٹرکچر, ہاسپٹل اور پیلے اسکول کا اختیار مانگ رہا تھا, نہیں دے رہے, اور ایروگنٹ ہو کر نہیں دے رہے, اور جبکہ بہت بڑا ایک چنگ جو ہے وہ ہمیں اختیار دینے کے لیے تیار تھا, تو یہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے تیار تھا. تو آپ کی تو اگر یہ نوبت آ گئی ہے ملک میں کہ اگر ملک چلانے کے تمام اسٹیک ہولڈر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی اب ملک اس کے بغیر نہیں چل رہا, تو آئینی ترمیم ہو سکتی ہے نا. نہیں تو پنجاب رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سندھ سے بڑا ہے, لیکن وہ تو اس سے اچھا چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ سائز نہیں ہے بلکہ گورننس ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں پنجاب, اگر آپ چند علاقوں کے علاوہ اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں گے پنجاب میں, تو محرومیاں تو ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک محلے میں کو 8 آفیسز کھلے ہوئے ہیں صوبے بنانے کے. آج نہیں, کوئی 20 سال 30 سالوں سے سرائی کی بیلٹ کا الگ ہے, تو پتہ نہیں اور الگ ہیں سارے, ایک علاقے میں کچھ 7 آفیسز ہیں صوبہ بنانے کی تحریک کے وہاں پہ. تو ساؤتھ میں الگ مسائل ہیں, بھاولپور والا اور ہے سارا سلسلہ. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پورا پنجاب جو ہے وہ بالکل ہنس کھیل رہا ہے. اچھا, یہ پاسبل نہیں ہے, خدا نخواستہ کسی کے لیکن ڈیفینیٹلی جو آپ لوگ جن سے پوچھتے ہیں وہ بینیفیشری ہیں. جو آپ صوبے کے مالک, صوبے کے حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تم صوبہ بنانا چاہتے ہو, تو وہ کیوں کہے گا کہ میں صوبہ بنانا, اس کو کس کو برے لگتے ہیں 22,000. میرے صوبے کو 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے ملے, 22,000 ارب. 22,000 ارب روپے میں 50 دفعہ میں نے 300 ارب روپے لگائے تھے, تو کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. آج اس 22,000 ارب جانے کے بعد کراچی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں اس کی رینکنگ 3رے نمبر پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میری خواہش نہیں ہے, پاکستان کی ضرورت ہے. اور جب ہی مجھے اس والی بات کی امید ہو چلی ہے کہ ہم جو ہے وہ وقت پر فیصلے نہیں کرتے, جب ہمارے سر پر آ جاتی ہے تو ہم فیصلے کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اب اس نظام میں اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ میں, جہاں پہ ایک ہی جگہ بہت زیادہ پاور ہو اور بہت زیادہ پیسہ ہو, اور پھر 18ویں ترمیم بھی ہو گئی ہو, یہ نظام لوگوں کو سرو نہیں کر پا رہا. نہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ ول آف دا پیپل کے خلاف بھی تو نہیں جائیں گے, اور اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اسمبلی. تو آپ کی صوبائی اسمبلی نے تو نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت میں قرارداد پاس کی. میں نے عرض کیا نا سلیم بھائی کہ ہم کراچی جو صوبے سندھ کی آبادی کا جس سینسس کو ہم نہیں مانتے, اس کے باوجود ہم 38% لکھے ہوئے ہیں کتاب میں.
5% جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حیدرآباد میں ہی، تو 43% تو یہ بن جاتی ہے۔ ابھی میں میرپور خاص کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں سکر شہر کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں بے نظیر آباد کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں جھڈو کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں جیمس آباد کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی اور ہر پورے تو یہ جو آپ کی اسمبلی کی نمائندگی ہے نا، دیٹس ناٹ دی انٹائر ریپرزنٹیشن آف یور پاپولیشن۔ کتنے لوگ، کتنے پرسنٹ ووٹ پڑتا ہے آپ کے ہاں، اور اس ووٹ کا کتنے پرسنٹ جو ہے وہ جیتی ہوئی پارٹی کو پڑتا ہے، ٹوٹل ووٹ ہی کتنے ہیں؟ تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے ایسا، اور انہی وجوہات کی بنا پر بہت ساری اور چیزیں جو ہے رکھی گئی نا آئین کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ساری بات اس بات کی کہ ضرورت کتنی ہے، اگر ضرورت اتنی ہو گئی ہے تو پھر جس طرح آپ اور ترامیم کے لیے رستے نکالتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو رستہ نکالنا پڑے گا۔ لیکن 100% اردو اسپیکر جو ہے یا مہاجر، وہ بھی آپ کے ہم نوا تو نہیں ہے نا؟ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو ابھی اردو اسپیکنگ کی اور جو ہے وہ سندھیوں کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اس شہر کے رہنے والوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس شہر میں ان جگہوں پہ آپ جا کے اگر معلوم کریں گے، جو ہمارا ووٹر نہیں بھی ہے وہ بھی یہ والی بات کر رہا ہے۔ ہم کہیں سے نہیں کہہ رہے کہ یہ لسانی بنیادوں پر جو ہے اردو بولنے والا ہمارے ساتھ ہے، نہیں، اردو بولنے والا، لیکن جو ہے وہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ سارے سندھی بولنے والے جو ہیں وہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی میں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر جو ہے وہ معلومات کریں گے، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ، اچھا پھر اگر ایسی بات ہے تو لوگوں کے پاس لوگوں کی رائے لے لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ریفرینڈم کرنی چاہیے؟ ہم ان کے اگر کوئی رستہ نہیں نکلتا، اب یہ تو میں اس کی، چونکہ میں قانونی اور آئین کے اوپر میری اتنی میرا عبور نہیں ہے ساری باتوں پہ، یہ تو قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین اس کا رستہ نکالیں گے اور رستہ نکالتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک پرابلم اتنی بڑی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آ گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آئینی اور قانونی رستہ نکالنا جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، ایک آئین کی روح سے کسی بھی اہم ایشو پہ حکومت اور صدر مملکت وہ ریفرینڈم کرا سکتے ہیں۔ تو بس سلیم بھائی، تو یہ بھی بہت اہم ایشو ہے نا، ملک نہیں چل رہا آپ کا۔ اور اگر ریفرینڈم میں آپ لوگ ہار گئے اور لوگوں کی اکثریت نے چھوٹے صوبوں کے حق میں رائے نہیں دی تو ہم لوگوں کی بات مانیں گے، لوگوں کی رائے کا احترام کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو سعید مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ باقی ملکوں میں جہاں نئے صوبے بنے ہیں تو وہاں ملک بنے ہیں، اس کے بعد انہوں نے صوبے بنا دیے ہیں، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ صوبے پہلے سے تھے۔ مثلاً ہمارے محمود خان چکزئی صاحب اور اس طرح کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور ان صوبوں نے مل کے اس ملک کو بنایا ہے۔ تو اب ان جو انتظامی یونٹس ہیں، ان کو ایک بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں اس گفتگو کے اوپر، اور میں سنتا ہوں لوگوں کو جو فرما رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا انڈیا میں جو انڈیا بنا ہوا تھا اس کو انڈیا کے صوبوں نے نہیں بنایا تھا؟ جب آپ کے 4 صوبوں نے آپ کو بنایا تھا تو انڈیا کے بھی انڈیا کے صوبوں نے بنایا تھا، تو انہوں نے تو اپنے صوبوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ 8-9 تھے، آج جو ہے وہ کوئی 28-38 ہو گئے ہیں سارے ملا کے۔ سلیم بھائی، مطلب عجیب ہی بات ہے نا، کہ میں حیران ہوں، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کو بنایا تھا صوبوں نے تو انڈیا کو بھی صوبوں نے بنایا تھا، تو وہ بھی کہتے۔ آپ اپنا اچھا برا خود سمجھتے ہیں نا، یہ دنیا پاگل ہے جو اپنے یہاں جو ہے وہ ڈیسینٹرلائز کرتی چلی جا رہی۔ ہم ایک گھر میں کی مثال کی ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میاں بیوی اپنے ایک فلور پہ رہ رہے ہوتے ہیں، جب وہی بچے بڑے ہوتے، شادی کی عمر ہوتی ہے، تو آپ وہی گھر جو ہے وہ نیکسٹ فلور ڈالنا ہوتا ہے۔ پھر ان کے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو کوئی نیا برابر میں مکان لے رہا ہوتا ہے، تو اس سے کیا گھر ٹوٹ جاتا ہے؟ بلکہ جو گھر اپنی اس ایکسپینشن کو ریزسٹ کرتا ہے وہ گھر ٹوٹتے ہیں۔ یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اتنی دیٹ مینس کہ آپ، اس ملک کا نظام بہت بائس ہے، اس لیے اتنا سیلف سینٹرڈ ہے، اتنا زیادہ اسکیئرڈ ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ بس جو ہے وہ میرے کلچس سے چیز نکلے گی۔ آپ اپنے لوگوں کو
آزادی اختیار وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ وہ صوبوں نے بنایا تھا. اس صوبے نے تو انڈیا کو بھی صوبوں نے بنایا تھا، تو انڈیا کو کیوں صوبوں نے کہاں سے کہاں جو ہے پہنچا دیا. عجیب بات. اچھا بھائی چلے، میں کہتا ہوں انڈیا والی بھی مثال نہیں ہوتی. فرض کریں آپ جو 80 سال پہلے بنے ہیں، 80 سال پہلے آپ 4 کروڑ تھے، آج آپ 26 کروڑ ہیں، 27 کروڑ ہیں. ایک گھر میں 4 لوگ رہ رہے تھے، اب 40 لوگ ہو گئے ہیں کہ نہیں جی چونکہ گھر میں 4 لوگ تھے اس سے 40 پیدا ہوئے ہیں، تو اب اسی گھر کی جو ہے وہ دیواروں پہ جو ہے وہ پلنگ لگائیں گے. کیا کریں گے؟ مطلب نہیں، دنیا ایکسپینڈ کرتی ہے، ڈیوالو کرتی ہے، اپنے لوگوں کو اختیارات اور رسائل دیتی ہے. جس بھی دنیا میں ایڈمنسٹریشن نے اس کو ریزسٹ کیا ہے، وہاں پر پھر وہ ملک ٹوٹ گئے ہیں. وہاں آپ کے چیلنجز آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ناراض. پھر آپ کا پورا نظام غدار پیدا کرنے کی مشینری بن گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں اور اپنے فوج سے لڑائی چلے جا رہے ہیں. تو غداری سے مجھے یاد آیا، اگر یہ دلیل ہو تو بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے، لیکن سب سے زیادہ بدامنی بلوچستان میں ہے. سلیم بھائی رقبہ بڑا ہے نا، پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ جو ہے وہ جو صوبہ بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن کی ریچ آؤٹ ہو سکے. آپ بنا دینا ان کے 4-5 ڈسٹرکٹ کو، ایک ڈسٹرکٹ کو 4 ڈسٹرکٹ کہ ان کی کلوز تر. ابھی جو ہے وہ 28 گھنٹے کا سفر ہے جو ہے صوبائی دارالخلافہ سے لے کر ایک دوسرے ڈسٹرکٹ کا 20 گھنٹے کا سفر ہے. کیسے جو ہے وہ پہنچ پائیں گے؟ نہ حکومت پہنچ پاتی ہے، نہ وہ پہنچ پاتے ہیں. وہ تو ایلینیٹ ہوئے ہوئے ہیں، ڈسکنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں ساری چیزوں سے. اچھا، آپ نے ایک جگہ پہ پڑھایا کہ 33 صوبے، تو ایک آپ فیڈرل ٹیریٹری کا میں تو کہتا ہوں اسلام آباد کو بھی صوبہ بنانا چاہیے. جب بنا رہے ہیں تو اچھا آپ اسلام آباد کو بھی صوبہ بنائیں. تو یہ جب 33 وزرائے اعلیٰ ہو جائیں گے، 33 اسمبلیوں کی بلڈنگ چاہیے ہوں گی، 33 سیکریٹریٹ چاہیے ہوں گے، تو یہ تو الٹا یہ صوبہ ہمارے لیے دباؤ بن جاتا ہے. اور یہ ڈاکٹر عشرت حسین جیسے قابل اکانومسٹ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ تو الٹا بوجھ بن جائے گا. اگر آپ کو اس کی کنسٹرکشن اور اس کی فارمیشن کا مسئلہ ہے تو وہ تو صوبہ سندھ کی 1 دن کی رشوت کا مسئلہ ہے. 1 دن کی رشوت جو ہے نا وہ 33 عمارتیں بنا دے گی. صوبہ سندھ کی جو ہے وہ 1 دن کی رشوت جو ہے وہ کافی ہے. وہ سارے پورے ملک میں جو ہے وہ 33 ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ کے گھر بھی بن جائیں گے، اس میں اسمبلیاں بھی بن جائیں گی اور خرچہ بھی ہو جائے گا. دوسری جہاں تک بات ہے یہ کہ اس میں وفاق کو اور پیسے دینے پڑیں گے. نہیں دینے پڑیں گے. یہ جو آپ نے 8,884 ارب روپے دے دیے ہیں، اسی کی ڈیسینٹرلائزیشن ہے. وفاق کو نیا بلکہ اس پیسے کی جو لیکیجز ہیں، یہ پیسہ آپ نے دیا تھا کہ گروتھ ہوگی، اس گروتھ کا فائدہ وفاق کو واپس ہوگا. وہ گروتھ ہی نہیں ہو رہی. تو جب آپ اس کو ڈیسینٹرلائز کریں گے، یہ گروتھ، یہ پیسہ لگے گا. فرض کریں کہ میرے شہر میں 4 انڈسٹریل زون ہیں، نہ پانی آتا ہے وہاں پہ، نہ سیوریج ان کا باہر جاتا ہے، نہ ان کی سڑک بنی ہوئی ہے، نہ ان کو لائٹ آتی ہے. 18 ڈپارٹمنٹ کو ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. اگر اس انڈسٹریل زون کو یہ بیسک فیسلٹیز مل جائے تو کل کو وہ زیادہ بڑی فیکٹری لگائیں اور فیکٹریاں لگائیں اور مزدور رکھیں اور زیادہ پاکستان کو کما کر دیں. تو یہ سائیکل ہے نا، یہ سائیکل جو ہے وہ نہیں چل رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی آمدنی بڑھے گی، اخراجات کم ہوں گے بنسبت اخراجات بڑھنے کے. یہ ادر وے اراؤنڈ ہے. اچھا، بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ عملی شکل اس کو تب ملے گی جب بڑی پارٹیاں راضی ہوں گی اور وہ پارلیمنٹ سے قانون سازی پہ آمادہ ہوں گی. تو کیا مسلم لیگ نون آمادہ ہے نئے انتظامی یونٹس کے لیے؟ دیکھیے مجھے تو ابھی تک میری بات نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے. ہماری کوئی اس وقت میٹنگ نہیں ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بات کر رہا ہوگا. محسن نقوی صاحب نے اگر اتنی بڑی بات کی، ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی ہو، کہیں اور بات ہو رہی ہو. لیکن مجھے PMLN مسلم لیگ نون آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے بھی مجھے نظر نہیں آئے ہیں. میں نے تو رانا ثناء اللہ صاحب کے ملٹیپل بیانات سنے ہیں. باقاعدہ جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تائید کی ہے. ہم ایک کانفرنس میں تھے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اس ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تائید کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN تو مجھے لگتا ہے کہ تیار ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا ذہن تو بالکل واضح ہے، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن
تقسیم سندھ کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، تقسیم سندھ نہیں ہو رہا، خیر یہ تو ایک نعرے الگ الگ آپ دے دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم یا سندھ میں مزید صوبوں کے لیے تیار میرا ہے؟ خیال ہے کہ ٹھیک ہے، ان کی وہ خواہشات ہیں، ٹائم اب یہ آ گیا ہے کہ آپ اس ملک کو بچائیں یا کسی کی خواہشات کو بچائیں. مجھے لگتا ہے کہ کسی کی خواہشات کو قربان کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. نہیں تو سندھ سے اگر کراچی اور حیدرآباد نکال لیں تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا پیپلز پارٹی کے پاس؟ آپ کے ملک کے آئین کا میں لکھا ہے کہ جس صوبے کی جو منرلز ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، وہ اس صوبے کا حق ہے، وہ اس صوبے کو ملیں گے. آپ نیشنل باسکٹ میں ڈالتے ہیں آپ اپنی آئل اینڈ گیس، اینڈ ریسٹ آل جو ہے وہ آپ کی اپنی ملکیت ہوتی ہے. نا آج صوبہ سندھ جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے گیس پروڈیوس کرنے میں، نیچرل گیس میں. آج صوبہ سندھ کے پاس جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ کول کی جو ہے وہ کہ وہ ذخیرے ہیں. آج صوبہ سندھ میں مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف معدنیات ہیں. گوٹکی میں جائیں آپ تو گیس نکل رہی ہے، فلاں جگہ. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے پاس رہے گا. یہ سارا کچھ اگر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں، یہ اس کے مالک بن جائیں گے. آج وہ پیسہ نکل کر جا کر کراچی میں بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پاس آ جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل اس وقت جو سسٹم اگر ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ پارلیمانی سسٹم ہمیں سوٹ نہیں کرتا. وہ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چھوٹے صوبے بھی تب صحیح ڈیلیور کریں گے کہ جب آپ کا اوپر سے صدارتی نظام ہو. نہیں، میں صدارتی نظام کے حوالے سے ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے؟ نہیں سلیم بھائی، ابھی تو ہم نے اس کے اوپر گفتگو یا ابھی ہم نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ دماغ نہیں بنایا. کوئی اگر بات کرے گا اسی طرح سے، کوئی محسن نقوی صاحب نے کوئی صدارتی نظام کے حوالے سے بھی کوئی بات کر دی تو ہم پھر بتائیں گے کہ ہماری جو ہے کیا، چونکہ ابھی تو یہ گفتگو نہیں ہے یہ والی، تو اس لیے ہم صدارتی نظام کی بات نہیں کر رہے. میں جو بات کر رہا ہوں، آپ نے جو بات کی، یہ بات امپورٹنٹ ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ آپ بنائیں نہ بنائیں، آپ کو ہر حال میں لوکل گورنمنٹ کو تو آپ کو ڈیوالو کرنا ہی پڑے گا. بنانے کے بعد بھی کرنا پڑے گا اور بنائے بغیر بھی کرنا پڑے گا. یہ ہمارا جو ہے وہ، کیونکہ اگر فرض کریں آپ نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا بھی لیے تو وہ بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا سربراہ جو ہے وہ کوئی پانی اور سیوریج کے نظام تھوڑی چلا رہا ہوگا. تو آپ اگر با اختیار مقامی حکومتیں بنائیں اور پروونشل ڈویزیبل پول کا بھی اہتمام کریں تو پھر نئے صوبوں کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی؟ نہیں، اب تو بات گزر گئی. ہم لوگ گئے تھے نا یہ ترمیم لے کر، یہ بات اور ہو گئی. اب تو بات گزر گئی، اب تو جو ہے وہ ٹائم ہی دوسرا آ گیا سارا. تو ہم تو یہ آئینی ترامیم کی بات لے کر گئے تھے نا، تو پیپلز پارٹی نے اپنی ایروگنس دکھائی، پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے وہ اپنی بہت پاور دکھائی اور ہمیں جو ہے وہ کچل دیا انہوں نے اپنے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نمبر کے بغیر جو ہے پی ایل این نہیں چل سکتی، پیپل گورنمنٹ نہیں چل سکتی. تو انہوں نے ہماری 26ویں ترمیم میں اس والی بات کو کچھ جو آپ فرما رہے ہیں 27ویں میں اس کو کچھ. اب تو ٹائم گزر گیا سر. اب تو ڈیفینیٹلی ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہی بات ہو رہی ہے. ٹائم ہمارا بھی گزر گیا. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سید مصطفیٰ کمال صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.